عبد المطلب کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سے دوران خطبہ 19واں پارہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 218 اور آیت نمبر 219 میں نے تلاوت کی ہیں۔ گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی انہی آیات سے کرتے ہیں، مل کے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ ارشاد خداوندی الذی، اللہ وہ ہے، یراکا اے ودوہا کے حسین ملیح صبیح مکھڑے والے، واللیل کی امبرین معمبر دوتا پیاری زلفوں والے، اے محبوب یراکا جو آپ کو دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے، صیغہ مضارع، حین تقوم حالت قیام میں، وتقلبک فی الساجدین اللہ وہ ہے جو آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پھرتا ہوا دیکھ رہا ہے، کروٹ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ ان آیات میں ساجدین سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرکھ بزرگ اور آباء و اجداد ہیں، اور حضور کے کروٹ لینے سے اور پھرنے سے مراد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ایک باپ کی پشت سے دوسرے دادا دوسرے باپ کی پشت میں منتقل ہونا ہے۔ چنانچہ دو باتیں ان آیات سے واضح ہو رہی ہیں کہ ان آیات میں حضور کے باپ داداؤں کا ذکر ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد ساجدین تھے، یعنی متقی پرہیزگار اور عبادت گزار تھے، توحید والے تھے، ایمان والے تھے۔ حضرات امام اجل امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اپنی شہرہ آفاق کتاب مستطاب تفسیر قرآن تفسیر مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر رازی بھی بولتے ہیں اور تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے، دار الفکر بیروت کا چھاپا، کل جلدیں 32، جلد نمبر 13 پیج نمبر 41 پہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساجدین میں پھرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان اللہ نقل روحہ من ساجد الی ساجد، کہ بے شک اللہ نے روح مصطفی کو، روح سے مراد اس مقام پر نور ہے، نور مصطفی کو ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی جانب منتقل فرمایا۔ اور مزید لکھتے ہیں ان احدم من آباء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان من المشرکین، کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بھی شخص مشرک نہ تھا، سارے ایمان والے تھے، توحید والے تھے۔ اور انہی پیاری سیرتوں کے مالک افراد میں ایک آدمی ہیں حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب۔ آپ کا ذاتی نامی اسم گرامی شیبہ، شیبۃ الحمد یا پھر عامر ہے۔ آپ کی اماں کا نام
سلمہ بنت عمر خزرجیہ اور آپ کے والد گرامی کا نام عمر، ان کو ہاشم کہا جاتا ہے، اور ان کی نسبت سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بولا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے، اور قریش خاندان وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کی عظمتوں کو دنیا بھر کے پڑھے لکھے لوگ سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بشار بن برد فارسی الاصل عربی شاعر ہے، اس نے بھی اپنے کلام میں اپنے ایران کے فارس کے شاہی خاندان کو قریش العجم کہا ہے۔ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی نظر میں خاندان قریش کا مقام کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے دادا عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے 4۔ سب کی آواز ہے کتنے بیٹے؟ جڑا تواڈے چو بے اولاد بیٹھا ہے اللہ پاک انہاں نو صاحب اولاد بنائے، مل کے کہنا ہے عبد مناف نو اللہ نے کتنے بیٹے عطا کیتے؟ اللہ نے جناب عبد مناف کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑے عمر یعنی ہاشم، ان سے چھوٹا نوفل، اس سے چھوٹا عبد الشمس، اور سب سے چھوٹا مطلب۔ ہاشم اور مطلب دونوں کا آپس میں انتہا درجے کا پیار، اور دونوں حسن و جمال کا پیکر، اتنے خوبصورت کہ عرب لوگ ان دونوں کو بدران بولتے تھے۔ بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، اور بدران بدر کا تسنیہ انج کہہ لو جتھوں دوویں بھرا لنگ جاندے سن، لوگ اے نہیں سی کہندے کہ او عمر تے مطلب پہ جاندے نے، بلکہ لوگ انگلی دا اشارہ کر کے کہندے سن او جاندی جے 14ویں دے چناں دی جوڑی۔ جنہاں نوں ہن بھی نہیں سمجھ آئی پورا سوا گھنٹے انہاں نوں تقریر پلے نہیں پینی، جنہاں نوں سمجھ آ گئی یہ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کی شان و عظمت سماعت کیجئے گا۔ جناب ہاشم اصل نام عمر۔ ہاشم کیوں کہا جاتا ہے وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی زیرک اور جہاں دیدہ فرد ہونے کی حیثیت سے شہرت عطا فرمائی۔ 20 سے 22-23 سال کی عمر، دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات، بادشاہوں کی بارگاہوں اور درباروں میں تجارتی تعلقات کی وسعت، جو دیکھتا گرویدہ ہو جاتا۔ جناب حضرت عمر بن عبد مناف یعنی جن کو ہاشم کہا جاتا ہے، رج کے سونے بھی سن، کیونکہ متھے وچ مصطفیٰ کریم دا نور جو سی، مٹھا جیا تے مٹھا جیا بول چھوڑو سبحان اللہ، کیونکہ ماتھے میں حضور کا نور تھا۔ اہل علم میں سے جو بھی دیکھتا قبل یادہ ہو، جناب ہاشم دا ہاتھ چوم لیندا، اور جناب ہاشم نے سب سے پہلے 2 سفروں کا آغاز کیا، تجارتی قافلے بھیجنے کا آغاز کیا، ایک موسم سرما میں ایک موسم گرما میں، اور ان سفروں کا آج بھی اثر، خوشگوار اثر عرب کی معیشت پر واضح دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ جناب ہاشم بہترین تاجر، بہترین انسان، حضرات گرامی سونے رج کے جیڑا ویکھدا ہے او دا دل کردا ہے اے منڈا کدھر ساڈا داماد ہووے نا۔ حتیٰ کہ بادشاہ روم ہرکل نے شادی کی پیشکش کی، جناب ہاشم نے ٹھکرائی۔ حضرات گرامی انتہا درجہ کے بلا کے سخی اور فیاض، اتنے سخی تھے کہ قوم کا دکھ درد برداشت نہ ہوتا تھا۔ مکے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ جناب ہاشم ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر آئے۔ جب اپنی قوم کے لوگوں کو بھوکا دیکھا تو آپ نے حکم دیا نوکروں چاکروں کو، حضرات گرامی اونٹ ذبح کر
کروائے، دیگیں چڑھا دیں اور ان کا شوربہ بنوا کے پھر ان میں روٹیوں کا چورا کر کے ٹکڑے کر کے سرید تیار کیا۔ یہ سرید وہی کھانا ہے جو عرب لوگوں کا مرغوب ترین کھانا ہے۔ یہ وہی کھانا ہے جہدے بارے وچ سرکار نے بی بی عائشہ نو فرمایا سی، اے عائشہ عورتاں وچ تو وہی فضیلت رکھنی ہے کھانیاں چ جیڑی فضیلت سرید رکھدا ہے۔ ڈٹ کے سبحان اللہ یار۔ حضرات عالی وقار سرید تیار کیا، لوگوں کو کھلایا، دور دراز سے لوگ آئے، دعوت عام۔ بھائی جان سادہ لفظاں چ انج کہہ لواں تے غلط نہیں ہوئے گا، سادات بنو ہاشم دا لنگر، سادات بنو قریش دا لنگر تے لینے یار اچھی آواز نال مصطفیٰ دے باپ دادیاں دا لنگر چل پیا۔ لوگ دور و دراز تو آئے، آ کے کھانا کھادا، جدو کھانا کھادا نہ تواں جسمہ وچ توا نہ آئی، لوگ ہاتھ اٹھا کے نالے خاندان قریش نو دعا دیں دینے، نالے کہن دینے اللہ دی قسم عبد مناف دا پتر جیدہ نا عمر ایتے ہاشم، اللہ ہاشم نو خوش رکھے۔ ہاشم دا مانا چوری کٹن والا، ٹکڑے روٹیاں دے ٹکڑے کرن والا، آپ دا نام ہاشم پہ گیا۔ حضرات شادی دی پیشکش بڑے بڑے لوگاں نے کی تھی لیکن اللہ نو کچھ اور منظور سی۔ آپ گئے مدینہ شریف، مدینہ کا ایک سردار جس کا نام ہے عمر بن زید بن لبید خزرجی، ان کی بیٹی سلمہ سگھڑ بھی ہے اور حسن و جمال کا پیکر بھی ہے۔ جناب عمر نے عرض کیا ہاشم راج کے سونا بھی ہیں، خاندان قریش دے متھے دا چومر بھی ہیں، تیرے تجارتی تعلقات بھی نے، سانو پتہ ہے ہر اچھے گھر وچ تینوں داماد بنایا جا سکتا ہے، پر اگر ساڈی گزارش قبول کریں تے ساڈی بیٹی سلمہ دے بڑے رشتے آئے نے، سانو کوئی منڈا پسند نہیں آیا، تو پسند آیا ہے، بننا ہے ساڈا جوائی۔ جناب ہاشم نے رشتہ قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ سسر نے یہ شرط رکھی جب بھی ہماری بیٹی کے گھر اللہ کوئی بیٹا بیٹی عطا فرمائے گا یہ میکے آ کر بچے کو جنم دے گی۔ جناب ہاشم نے بخوشی یہ شرط قبول کر لی، اپنی بیوی کے ساتھ چند دن گزارے، ملک شام چلے گئے، ملک شام سے واپس آئے، اپنی بیوی کو یثرب سے یعنی مدینہ منورہ سے لیا اور مکہ لے گئے۔ مکے جا کے پتہ لگا بیوی امید نہ لے اللہ چھیتی کوئی خوشی دکھائے گا۔ دوبارہ ملک شام گئے، بیوی کو ساتھ لے گئے۔ سسر کی شرط یاد تھی، جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے زوجہ کو وہاں چھوڑا، ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اللہ نو کچھ ہو رہی منظور سی، مقام غزہ تھے، جناب ہاشم دی وفات ہو گئی۔ حضرات گرامی بی بی سلمہ پاک نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا، یہ بیٹا جمدیاں یتیم سے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جدوں بچہ دنیا تے آیا، سر وچ کچھ سفید بال سن، عربی وچ شیب کہندے نے سفیدی یا بالاں دی سفیدی نو، ایس بچے دا نا شیبہ یا شیبۃ الحمد رکھیا گیا یا عامر رکھیا گیا۔ حضرات گرامی اے یو بچہ ہے جڑا یتیم بن کے دنیا تے آیا ہے، اے یو بچہ ہے جنہیں اگے جا کے عبدالمطلب کہلانا ہے، اے یو بچہ ہے جنہیں ساڈے آقا دا دادا بننا ہے، اے یو بچہ ہے ممبر تے کھلو کے نبیاں دے سردار نے جے دی شان بیان کرنی ہے۔ ساریاں دی آواز آوے سبحان اللہ۔ جنہاں نو آج دا موضوع پسند آیا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ۔ جڑا چودھری بن کے آیا ہے او دی چودراہٹ نو لکھاں واری سلام، اور جڑا محمد تے خاندان بنی ہاشم دا کمی بن کے بیٹھا ہے بغلہ تک ہاتھ چوکے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حدیث مصطفیٰ سماعت کرنا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب المعجم الکبیر 25 پارٹس وچ مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ تو چھپی ہوئی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35 اور 36 ہوتے فرمان مصطفیٰ موجود ہے، جڑا پڑھ کے سناون لگا، کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا، ایمان نو جلا پچاون لگا، عقیدہ مضبوط بناون لگا، ہاتھ پھڑ کے مدینے دی سیر کراون لگا۔
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا اعرب العرب ولدتنی قریش ونشأت فی سعد بنی سعد بن بکر فانا یأتین اللہن او کما قال علیہ السلام. جڑا بول سکتا ہے بغیر پریشانی تو بول دے وے سبحان اللہ. مصطفیٰ جان عالم نے ممبر پاک دے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا لوگو انا النبی لا کذب، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. جو مجھے نبی نہ مانے وہ جھوٹا ہے، میری نبوت جھوٹ نہیں ہو سکتی. انا ابن عبد المطلب، او لوگو میں عبد المطلب دا پتر ماں. سبحان اللہ. اچھی آواز نال. جنہوں ہے جملہ سمجھ آ گیا، ساری تقریر سمجھ وچ آ گئی. فرمایا لوگوں میں عبد المطلب دا پتر ماں. پھر سنی جملہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب دا پتر ماں. تو نہیں سمجھیا میں کی کہی جانا؟ کتھے سینے چ دل دے کڑے حصے تے میں سٹ لانا چاہنا تینوں سمجھ نہیں لگے. انا ابن عبد المطلب، او لوگو میں عبد المطلب دا پتر ہاں، میں عبد المطلب دا پتر ہاں، میں عبد المطلب دا ابن ماں. لوگو نبی دی یہ شان نہیں ہوندی کہ وہ کافران تے ممبر تے کھلو کے مشرکان تے مان کردہ پھرے. نبی پاک نے اپنے دادا دا حسین لفظاں وچ سونے طریقے نال مان نال ذکر کر کے دسیا ایویں گٹھ لمبی زبان کڈ کے پونکے ہو نا. میں بھی پاک ہاں، میرے باپ دادے بھی پاک نے. حضرات گرامی ایسے واسطے میں لکھیے تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا، تمہیں اونچا اونچا تیرا نیا، تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا، تمہیں اونچا اونچا تیرا کہ تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا، سارے جگ نالوں اونچی تیری شان سونیا، سارے جگ نالوں سونیا، سارے جگ نالوں اونچی تیری. تیرا نام آ جاوے لباں تے زہیر دے، تیرا نام آ جاوے لباں تے زہیر دے. پھر وے دی جان وچ آندے جان سونیا، تمہیں اونچا اونچا تیرا حضرات گرامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں عبد المطلب دا شہزادہ انا اعرب العرب، میں عربیوں میں سے بہترین عربی ہوں. ولدتنی قریش، او لوگوں مجھے قریش نے جنم دیا ہے. ونشأت فی بنی سعد بن بکر، دائی حلیمہ سعدیہ کے قبیلے بنو سعد بن بکر نے مجھے پالا ہے. فَأَنَّا يَأْتِينِ اللَّهَنَ، تو پھر میری زبان میں لہن کیوں نہ آئے. صدقے جاؤں نبی کریم علیہ السلام کے دادا ابا حضرت جناب شیبۃ الحمد، آپ نے اپنی ماں کے ہاں پرورش پانا شروع کر دی. یہ یتیم بچہ 7 سال کا ہو گیا. حضرات گرامی اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنا بہادر، اپنے قبیلے کے بچوں کے ساتھ ایک دن کھیل رہا ہے. کمان کے چلے
میں تیر چڑھا کے یوں نشانہ باندھ کے چھوڑتا ہے اور تیر چھڑن تو پہلے کہندا ہے انا بن ہاشم، او لوگو میں ہاشم دا پتر ہاں۔ سبحان اللہ یار، او لوگو میں ہاشم دا پتر ہاں، انا بن سید البطحا، میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں، میں بطحا کے سید کا بیٹا ہوں، میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت جناب عبد المطلب نے جب یہ کلمات ادا کیے، قریب کھڑے لوگ سن رہے تھے، ایک مدینے دا مسافر بھی وچ کھلوتا سی، انہیں جدوں گلاں سنیاں وہ سمجھ گیا یہ بچہ جناب عبد مناف دا پوتر ہے، جناب ہاشم دا لخت جگر ہے، انہاں دا یتیم ہے۔ حضرات گرامی یہ بندہ جدوں مکہ شریف پہنچیا، عبد مناف دے بیٹے سب تو چھوٹے بیٹے جناب عبد المطلب دے چچا مطلب نو کہن لگا صدقے جائیے تسی ایتھے ہو، تہاڈا یتیم بھتیجا اوتھے مدینے وچ وے تے او دا کوئی پرسان حال نہیں جے، او اپنی ماں دے کولے نانکیاں دے گھراں وچ بچیاں دی او ٹور نہیں ہوندی جیڑی دادکیاں دیاں حویلیاں تے ڈیریاں وچ ہوندی ہے۔ او اس یتیم بچے دیاں رگاں وچ تہاڈا خون ہے، اونوں تہاڈے کول ہونا چاہیے، جا اونوں لے آ۔ جدوں حضرات گرامی انہیں تعریف کیتی کہ وہ بچہ تیر مار دے تے کہندا ہے میں ہاشمی شہزادہ ہاں، جدوں تیر مار دے تے کہندا ہے یار عبد سید دا پتر ہاں، ہائے کلیجہ نکل جاندا ہی، اور جدوں او سونے طریقے نال تیر مار دے تے انج نشانے تے جا کے لگدا ہے۔ جناب مطلب نو شوق چرایا، اپنے بھتیجے نو سینے لان دا، آپ نے انہوں فرمایا انج کر توں پیدل جا، گھوڑا منوں دے گھوڑا لیا تے حضرات گرامی مکے ول نو منہ کر کے مدینے ول نو منہ کر کے کہندے نے مکے والیو لو ہن اودنی ملاقات ہوے گی جدن میں اپنے مرحوم بھیا ہاشم دے بیٹے اپنے یتیم بھتیجے نو نال لے کے آواں گا۔ حضرات گرامی سر پٹ گھوڑا دوڑان دیاں ہویاں یسرب یعنی مدینہ شریف پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان جناب شیبۃ الحمد دے گھر پہنچ گئے، اپنی بیوہ پاپی جناب سلمہ بنت عمر خزرجیہ نو کہن لگے بھابی میں مکہ شریف چوں آیا ہاں، میں تہاڈا دیور ہاں، میں اپنے خون اس بچے شیبہ نو لین آیا ہاں۔ دنیا جان دیئے بچے اپنے دادکیاں دے ویڑیاں وچی ہس دے کھیڑ دے سونے لگ دینے، ماں نے بیٹے نو کلیجے نہ لایا، گھٹ کے سینے نہ لایا، چوم کے کہندیاں نے بھئیا تواڈی گل اپنی جگہ تے بالکل سچی ہے، پر مینوں وی تے ویکھو نا میرے جوانی تے میرے بڑھاپے دا کو آسرا ہے، مینوں ویکھ ویکھ کے جینیاں ہاشم دی کوئی نشانی میرے کولے، مینوں کیویں دے دیواں ایک باپ دی شفقت دا مول دنیا نہیں لا سکدی، ایک باپ دی شفقت دا مول دنیا نہیں لا سکتی، ایک ماں دا بدل سارا سنسار نہیں ہو سکتا جی، ایک ماں دا بدل سارا سنسار نہیں۔ بیوہ بھاوج کہن لگی بے بھائیو لے جاؤ خوشی نال، پر ماما تو بغیر بچیاں دا کی حال ہوندا ہے، دنیا جان دی جگ جان دا ہے، ماما تو بغیر بچے نہیں رہ سکدے، بچیاں تو بغیر ماما دی حالت ویکھن والی ہوندی ہے، پر پھر بھی میں تانوں نہیں روکاں گی، تہاڈی مرضی ہے، کھڑنا جاؤ تے لے جاؤ۔ جناب شیبہ نو مطلب نے اٹھایا، متھا چوم کے کہندے نے کیوں بھتیجیا توں دس میں تیرا چاچا وا، تیرے مرحوم ابا جی ہاشم دا نکا ویراں، توں دس میرے نل جانا چاہے گا؟ شیبہ سینے نل لگ کے کہندے نے رو کے چاچو جی میں تہاڈا خونا جاواں گا ضرور، پر ادوں تک نہیں جاواں گا جدوں تک اماں اجازت نہ دے دے گی۔
جناب سلمہ نے اتھرواں دی بارش وچ اجازت دے دیتی جناب مطلب نے اپنے پتر نو پتیجے نو سینے لایا گھوڑے تے بٹھایا حضرات گرامی گھوڑا دوڑاں دیا کئی دنوں تو بعد جدوں مکہ مشرفہ پہنچے ہن جناب شیبہ دی حالت حضرات گرامی خراب سی مٹی والاں وچ بھی ہے چہرے تے بھی ہے اور حضرات تھکن دے اثرات تے آثار بھی نے کیونکہ کئی دن گھوڑے تے جو سفر کر دے رہے ہن جاؤ نہ اے حج واسطے یا عمرے واسطے تے حضرات مکہ تو مدینہ جاندیاں تیز رفتار گڈیاں بھی 5-7 گھنٹے لا دیندیاں نے پھر ادوں حضرات اس سونیاں سڑکاں جنہاں وچ جمپ توڑ مکے تک مدینہ شریف تو آندا ہی کوئی نہیں اے تیز ترین سواریاں بھی نہیں سن اے سونیاں سڑکاں بھی نہیں سن پہاڑی رستے بل کھاندے ہوئے رستے کدی تانوں کدی اتے نو گھوڑیاں تے اونٹاں دا سفر حضرات گرامی جناب حضرت مطلب اپنے یتیم بھتیجے نو لے کے جدوں مکے وچ پہنچے کپڑے خراب سن چہرے تے تھکن دے آثار سن اور حضرات حالت آپ دی ناقابل بیان سے جیڑا ویکھدا ہے وہ کہندے خبر مطلب مدینے چوں نواں غلام لے عربی وچ غلام نو کہندے نے عبد وہ کہندے نے لگدا ہے مطلب عبد لے اس وجہ تو آپ دا نام عبد المطلب پہ گیا ایتھے عبد تو مراد بندہ نہیں عبد تو مراد غلام یعنی مطلب دا غلام صحیح نام آپ دا کی ہے میں عرض کر دیتا ہے 2 مرتبہ عامر شیبہ یا شیبۃ الحمد مکہ شریف دے اندر جناب عبد المطلب رہن لگ پے وقت دا طائر اپنی مخصوص رفتار نل محو پرواز رہا وقت گزردہ رہا جناب عبد المطلب جوان ہو گئے شادیاں ہوئیاں اولاد دے سلسلے شروع ہو گئے جناب عبد المطلب آپ دی شرافت اور آپ دی سیرت ویکھ کے آپ نو کعبے دا متولی بھی بنا دیتا گیا کعبے دا کنجی بردار بنا دیتا گیا اور سیرت نگار لکھتے نے جناب عبد المطلب مستجاب الدعوات سن جو دعا کر دے سن قبول ہو جاندی سی آپ چور دا ہاتھ کٹن دا حکم دین دے سن آپ بیٹیاں نو زندہ درگور کرن تو منع کر دے سن اور ایک آپ دی سیرت دے حوالے نال خوبصورت گل میں لے کے آیا حضرات اور ایک گل شاید تسی زندگی چ پہلی باری سنو گے جناب عبد المطلب جدوں رمضان شریف دا مہینہ آندا غار حرا وچ جا کے اعتکاف کر دے جنہاں نے پہلے گل سنی ہے تسی نیویں پا کے بیٹھ جاؤ جنہاں نے گل پہلی مرتبہ سنی ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ غار حرا دے اندر سب تو پہلے جناب عبد المطلب اعتکاف کرن واسطے اللہ دے گیانو دھیان وچ اللہ نال گلاں کرن واسطے عبادت کرن واسطے جاندے ہوندے سن اور کئی دیہاڑے اوتھے رہ کے آندے سن اور اے غار حرا اوہی غار حرا ہے جدے وچ ساڈے سرکار بھی جاندے ہوندے سن اے غار حرا اوہی غار حرا ہے جتھے جبریل پہلی واری آ کے حضور دی بارگاہ وچ قرآن پاک دی آیت لے کے قرآن پاک دیاں آیتاں لے کے پہلی وحی لے کے حاضر ہویا سی اقرأ بسم ربک الذی خلق اور جناب عبد المطلب آپ دی سیرت دے اندر بہت ساریاں خوبیاں اللہ پاک نے رکھیاں سن حالانکہ اے عالم فطرت دے لوگ نے یعنی انہاں دے زمانے چ کوئی نبی نہیں آیا کسی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیتا یہ جناب عیسیٰ پیغمبر تو کم از کم کوئی 550-600 سال بعد دیاں گلاں نے حضرت جناب عبد المطلب نو فیاض کیا جاندا ہے سخی کیا جاندا ہے اور مطعم الطیر پرندیاں نو کھانا کھلان والا کیا جاندا ہے ایدی وجہ کی ہے جناب عبد المطلب بلا دے سخی سن اینے سخی سن کہ لوکاں نو ہر وقت کھانا کھلاندیاں رہنا کوئی بھکھا آپ دے دربار چو خالی نہیں سی جاندا کوئی ننگا آپ دی حویلی تو جنہوں کپڑیاں دی لوڑ ہوندی سی خالی ہاتھ نہیں سی جاندا
اور آپ نے روٹیاں دے ٹکڑے کرنے گلے دے دانے دنکے دے ٹکڑے لے کے بورا تھیلا بھر کے آپ نے صبح سویرے باہر نکل جانا جا کے فریدی صاحب پہاڑاں تے او چیزاں کھلار دینیاں تاکہ اللہ دی بے زبان مخلوق وحوش و طیور بھی اپنا حصہ کھا جان. اس واسطے آپ نو مطعم الطیر یعنی پرندیاں نو کھانا کھلان والا کیا جاندہ ہے. جناب عبد المطلب دی اے سیرت پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سیرت تے آپ نو انعامات کی عطا فرمائے. حضرات گرامی امام اجل امام بیہقی علیہ الرحمہ دی دلائل النبوہ دی ایک روایت سماعت کرنا. جناب عبد المطلب کعبے دے کنجی بردار کعبے دی تولیت آپ نو سونپ دیتی گئی ہے. آپ ایک دن حرم شریف دے اندر ستے ہوئے نے کوئی آیا تے آن والا آکے کہن لگا احفر برا بابا جی اٹھو تے برا نو کھودو. بابا جی کہندے نے وما برا اے تے دس آن والیا کہن والیا ندا دین والیا برا کی چیز ہے. ثم ذہب عنہ او دسن تو بغیر ہی بابا جی نو تور چلا گیا. حضرات گرامی دوجا دن ہویا بابا عبد المطلب اسی مقام تے آکے پھر محوے آرام نے آن والا پھر آیا آکے کہندے احفر المجنون بابا جی اٹھو مجنونہ دی خدائی کرو. بابا جی اگو ہاس کے کہندے نے آن والیا کل بھی چلا گیا سی آج جی دس دے وما مجنونہ کیڑی چیز کھودا مجنونہ کی ہے. تے آن والا کچھ بھی کہن تو بغیر ذہب عنہ دور چلا گیا. حضرات گرامی پھر تیسرا دن ہویا آن والا پھر آیا آکے کہندے احفر طیبہ طیبہ نو کھودو. پوچھیا بابا جی نے وما طیبہ طیبہ کیے انہیں جواب نہ دیتا ذہب عنہ تے بابے نو چھڑ کے چلا گیا. چوتھا دن پھر ہویا تے بابا جی ستے او آن والا آ گیا آکے کہندے بابا جی اٹھو احفر زمزم. قاری صاحب بارش پین لگ پئی ہے تے بندے اٹھ کے ادھر ادھر ہو گئے نے. او جڑی ترپال جی اپنی آگئی ہے انہوں ذرا کسی بچے نو کہہ کے کھلوا دیو مہربانی. باقی احباب توجہ کرو باقی احباب توجہ کرو میرے والے ویکھنا ہے اللہ دی رحمت ہے یار. اور میں سمجھنا ہے سرکار دے باپ دادیاں دا قبلہ قاری صاحب ذکر جے یہ ذکر جے تے باپ دادیاں دے ذکر دی برکت نال اللہ پاک نے بارش عطا فرما چھڑی ہے. تے انشاءاللہ گلاں میں اجے دو کرنیاں نے بارش نال تعلق رکھن والیاں. حوصلے جمع رکھیو نالے مٹھی مٹھی بارش دا مزہ لو تے نالے اے گلاں سنو کہ سرکار دے باپ دادیاں دا صدقہ اللہ دی قسمیں کتاباں جو دس کے جاواں گا اللہ مکے والیاں نو بارشاں عطا کردا رہا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے لبیک لبیک نثار صاحب دو میں ہاتھ چکو میں ویکھ رہے ہیں تو انہوں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نعرہ رسالت بہت شکریہ. سلامت رہو ہستے وستے رہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دادا جان لو. آن والے نے کہن والے نے آکھیا بابا جی اٹھو تے زمزم دی خدائی کرو. عبد المطلب کہندے نے او آن والیا 4 دن تینوں ہو گئے نے گل تو پلے نہیں پاندا وما زمزم اے تے دس جا اے زمزم کی چیز ہے. حضرات گرامی او آن والا کہہ کے پھر چلا گیا تے چوتھے دن جدوں آپ اٹھے آپ نو فکر لاحق ہویا میری اس خواب دا تعلق حقیقت نال ضرور ہے وے. اللہ دی طرف نشاندہی کر دیتی گئی. جناب عبد المطلب دا کوئی بیٹا سی جناب حارث نو نال لیا آکے جتھے آج قبلہ چشمہ آب زمزم موجود ہے پوری دنیا دے لوگ جتھے آکے پیاس بجھاندے نے آب زمزم دے چشمے والی جگہ دی نشاندہی کر دیتی گئی. حضرت عبد المطلب نے آکے پھوڑے لے آکے کئیاں کسیاں لے آکے اوزار لے آکے کھدائی شروع کر دیتی. کھود دیاں قریش دے لوگ اکٹھے ہو گئے. او ویکھو یار بابا کیڑی شے کڈن لگا یا او ویکھیے تے صحیح لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. کھود دیاں پرانیاں صدیاں پہلے دیاں ایتھوں تلواراں نکلنیاں شروع ہو گئیاں زرہاں نکلنیاں شروع ہو گئیاں. کھود دیاں 2 مجسمے نکل آئے ہرن دیاں مورتاں تے خالص سونے دیاں
اے بنو جرہم قبیلے دے لوکاں نے جدوں آپس وچ لڑائی کی تھی ایک حکمران نے حضرات کعبے دے متولی نے دے وچ چیزاں سٹ کے مٹی پا کے نام میں نشان مٹا دیتا سی او تلواراں او پرانیاں زرہاں جدوں ہرن دے او سونے دے مجسمے نکل آئے حضرت بابا عبدالمطلب نے تھوڑا جا ہور کھو دیا تے چشمہ آب زمزم بھی ابل پیا حضرات گرامی جدوں مکے والیاں نے ویکھیا ہے تے کم سوکھا ہو گیا ہے انہوں کہا بابا جی انج نہیں ایک اللہ تو آڈا نہیں تلواراں چ بھی ساڈا حصہ زرہاں وچ بھی ساڈا حصہ اس سونے دے ہرن دے مجسمیاں وچ بھی ساڈا حصہ زمزم دے پانی وچ بھی ساڈا حصہ عبدالمطلب نے وچ کھلوتیاں کیا پرا ہو جاؤ اے دے وچ کسے دا حصہ نہیں کیونکہ لی ابینا اسماعیل اے پانی ہوئی زمزم دا پانی ہے جیڑا اللہ نے میرے دادا اسماعیل نو عطا فرمایا سے یا غوث اعظم واہ واہ رم جھم برسات شروع ہو گئی ہے پھوار دا مزہ لو تے میری اس گل نو سماعت کرو انشاءاللہ العزیز مزہ دو گنا تے دو بالا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جس طرح سانو ہے رحمت دی بارش عطا فرما رہا ہے نا دعا کرو حضور دے باپ دادیاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو کوئی سونا حکمران بھی عطا فرمائے ٹڈوں ساریاں نے آمین کہنا ہے ٹڈوں ساریاں نے آمین کہنا ہے اچھی آواز نال حضرات گرامی جناب عبدالمطلب نے فرمایا ہے میرے دادا اسماعیل علیہ السلام دا چشمہ آب زمزم ہے جڑا میری دادی حاجرہ دے رون تے جناب بابا دادا اسماعیل دیاں اڈیاں چو قبلہ بابا جی اللہ نے عطا فرمایا سی او نہ کیا نہیں ساڈا بھی حصہ ہے ممکن سی لڑائی ہو جاندی حضرات قریش دے کچھ سیانے لوکاں نے کیا انج کرو لڑو نہ کسی سالس کو لو فیصلہ کروا لینے لوکاں نے کیا بابا عبدالمطلب اسی توڑی عزت کرنے انج کرنے بنو سعد بن حزیم قبیلے دی ایک کاہنہ ہے بڑی سیانی تے آقلہ صاحبہ خرد عورت دے کلوں فیصلہ کروا لینے جو او فیصلہ کرے گی سانو قبول ہوئے گا کیا تسی بھی قبول کرو گے آپ نے فرمایا ہاں اللہ دے حکم نل میں بھی قبول کر لواں گا تپتا ہویا صحرائے عرب سفر شروع ہو گیا ادھر حضرت عبدالمطلب دے ساتھیاں دا قافلہ ادھر دوسرے قریش دے حضرات دا قافلہ حضرات اونٹا اور گھوڑیاں تے سفر شروع ہو گیا کاہنہ دے قبیلہ بنو سعد بن حزیم بل انہاں نے رکھتے سفر بن لیا ٹردیاں صحرا دے اندر جناب عبدالمطلب دے قافلے دا پانی ختم ہو گیا صدقے جامع لوکاں نے آکھیا بابا جی پانی مک گیا ہے آپ نے اپنے پائیاں نو قریشیاں نو فرمایا پانی تے دیو انہاں آکھیا لے تو انہوں پانی دے دویے تو اڈی ترے بجا دئیے تے جے ساڈا پانی مو گیا سی پھر اللہ نو پیارے ہو جائیے اسی تے نہیں دینا پانی جناب عبدالمطلب نے اپنے ساتھیاں نو فرمایا بس ہن موت قریب ہے پیاس نہ لسی نڈھال ہو کے جان بحق ہوئی جاواں گے انج کرو ہر بندہ اپنی اپنی قبر کھود لوے تے وچ بیٹھ جاوے جڑا بندہ وفات پائی جاوے باقی بندے مٹی پائی جاؤ اس طرح ساڈیاں لاشاں نو چیل تے کوے تے گدھا نہیں کھان گئیاں جنگلی موزی جانور صحرا دے ایزا دین والے جنگلی جانور نہیں کھان گے بلکہ ایک کوئی بندہ جڑا آخر تے رہ جائے گا وہ دی لاش خراب ہوئے گی باقیاں دیاں لاشاں دی بے حرمتی نہیں ہو سکے گی حضرات گرامی لوکاں نو مشورہ پسند آیا قبراں کٹنیاں شروع کر دیتیاں ہر بندے نے اپنی قبر کھود دی نالے کئی دا ٹپا مار دائے نالے کہندے دنیا وچ پہلی باری یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ کسے نے اپنی قبر آپ کڈی ہوئے حضرات جدوں ساریاں نے قبراں کڈ لیاں اپنی اپنی قبر دے وچ بیٹھ گئے موت دا انتظار کرن لگ پے ایک بندہ اٹھ کے کہن لگا اے سید المکہ اے عرب دیا سردارا اے بابا عبدالمطلب کعبے دیا کنجی بردارا حیرانگی والی گل اسی موت نو پہ اڈیکنے حالانکہ تواڈے ورگے بزرگاں کولوں سنیا اللہ دی رحمت تو کسے حال وچ بھی مایوس نہیں ہوئی دا
سانو پانی دی تلاش وچ نکلنا چاہیدا ہے ہو سکتا ہے قسمت ساڈے تے مہربان ہو جاوے سانو پانی مل جاوے عبدالمطلب بابا نو پسند آیا مشورہ آپ نے فرمایا چلو چلو اپنی قبراں وچوں نکلو بھئی بیٹھو کو اونٹاں تے گھوڑیاں تے پانی تلاش کرنے آ بابا عبدالمطلب دے کہن تے سارے بندے اپنے اونٹاں تے بیٹھ گئے بابا جی سرکار تیرے میرے نبی دے دادا جی قبر چوں نکلے باہر اپنی اونٹنی تے بیٹھے اوے امام بیہقی پہ لکھ دے دی گپ نہیں مارن لگا حدیث تے سیرت دیاں کتاباں پہ پڑھنا وا جناب سرکار عبدالمطلب باہر آئے بیٹھی ہوئی اونٹنی تے پتر جملہ سنی ہوندرا جدوں آپ نے تشریف رکھی محمد علی صاحب فریدی صاحب ملک صاحب ذرا توجہ کرنا سرکار عبدالمطلب جدوں تشریف فرما ہوئے اونٹنی بیٹھی ہوئی سی جدوں آپ نے ماری ایڑی اونٹنی اٹھ کے کھلوتی ترن لگی تے ٹھڈا لگا لوکی حیران رہ گئے اور جتھے اونٹنی نو ٹھڈا لگا ہے اتھوں مٹھے ٹھنڈے پانی دا چشمہ ابال آیا ہے ٹھنڈے میٹھے پانی دا چشمہ ابل آیا ہے لوکاں نے جلدی نال اپنے برتن بھر لے مشکیزاں چھاگلاں بھر لیاں مشکیزے بھر لے چھاگلاں بھر لیاں اپنے ڈنگراں نو پانی پلایا آپ پانی پیتا تے انہاں اپنے قریشی بھراواں نو بھی صلح ماری آ جاؤ جڑے تواڈے خالی برتن نے تسی بھی بھر لو اللہ نے انہاں نو نبی بخش سب پانی پلایا تے کیوں پلایا کیونکہ بابا عبدالمطلب ساڈے نبی دے دادا جان نے حضرات گرامی جناب عبدالمطلب دے صدقے نال یہ جڑا پانی پلایا گیا در اصل اے جناب عبدالمطلب نے پانی نہیں پلایا اے ساقی کوثر نے بابا جی پانی پلایا ہے اعلیٰ حضرت نے خوب کیا ہے نہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا جڑے باہر بیٹھے بارش دا نظارہ کر رہے ہو تسی بھی سرکار دے امتی ہو تواڈے گھر بھی جڑی شام نو روٹی پکنی ہے محمد دا لنگر پکنا ہے کہہ دیو ٹھنڈا کئی اجے بھی سوچی پہ نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ٹھنڈا مولا جڑا ڈبل آواز کر کے میرے نال سرکار دی نعت پڑھے کالو دی دیہاڑی ڈبل ہو جاوے ٹھنڈا اے جڑے آکڑ خان بیٹھے ہو توانو سلام محمد تے درویشاں نو دعوت ٹھنڈا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صادقہ بات دیو مہمانوں فرنٹ سیٹ مل کے بیٹھے ہو پڑھے ہو ذرا ساڑھے نوجوانوں نو مثال بنا کے دے جائے پیتے پلاتے یہ ہیں صلی وسلم 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 اچھی آواز نال اللہ نے رحمت برسائی ہے اسی سرکار والا رحمت دا تحفہ بھیجیے صلی علیہ وسلم قوم دے سرداراں نے اپنیاں پگڑیاں اتاریاں جناب عبدالمطلب دے سامنے پیراں وچ رکھیاں جملہ سنیو پیراں وچ رکھ کے کہندے نے بابا جی سانو معاف کر دے وہ اسی پہلی گل تو رجوع کرنے اسی اپنے عقیدے تو اپنی گل تو ہار دے اسی مننے تواڈیوں اللہ نے عزتاں دتیاں نے اے جڑی نشانی اے چشمہ آب دا جڑا ظہور ہویا ہے اے اللہ نے سانو عقل دے انیاں نو نشانی وکھا کے ساڈیاں اکھاں کھول دتیاں نے اسی سمجھ گئے جڑا رب کس رب نے تانوں اس تپ دے ہوئے صحرائے لکو ڈاک
حلق دے اندر تہاڈی اونٹنی دے سما چوں چشمہ آب عطا فرمایا ہے، اسے رب نے تانوں مکے دا چشمہ زمزم عطا فرمایا۔ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان لوگ کہنے لگے سانو فیصلہ منظور ہو گیا ہے، سانو اللہ دا فیصلہ منظور ہے، اس کاہنہ کل جان دی لوڑی نہیں، لہذا واپس چلو۔ حضرات گرامی اے ہوئی عزتاں ویکھ کے لوگ حضرت عبدالمطلب دی عظمت نو من گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ دی طرفوں جناب عبدالمطلب نو بشارات بھی دتیاں گئیاں، اہل علم آپ نو دس دے رہندے سن۔ امام نور الدین الہیثمی علیہ الرحمہ دی مجمع الزوائد وچ موجود ہے۔ حضرت عباس کہندے نے میرے ابا جان نے داستان میں نو خود سنائی۔ جناب عبدالمطلب ارشاد فرماندے نے قدمت الیمن فی رحلۃ الشتاء، ایک باری سخت سردی دے موسم اندر میں یمن وچ گیا، فنزلت علی حبر من الیہود، یہودیاں دے ایک بہت وڈے عالم دے عبادت خانے دے اندر چلا گیا، اتھے اور بھی اہل کتاب سن، اہل علم لوگ موجود سن۔ فقال لی رجل من اہل الزبور، ایک زبور دا وڈا عالم انہیں منوں پوچھیا ممن الرجل، بابا جی تہاڈا تعلق کس قبیلے نالے، کیڑے قبیلے دے بندے ہو؟ کہندے نے میں فرمایا میں آکھیا من قریش، میں قریشی ہاں۔ انہیں پوچھیا اچھا من ایہم، قریش دی کیڑی شاخ وچوں؟ قلت من بنی ہاشم، میں آکھیا میں ہاشم دی اولاد وچوں ہاں۔ انہیں آکھیا اگر اتأذن لی ان انظر الی بعدک، تسی پرمیشن دے وہ تے میں تواڈے جسم دے بعض حصے چیک کر سکنا وا؟ حضرت عبدالمطلب مسکرا کے کہنے لگے ویسے تو اجازت ہے، لیکن جسم کے وہ حصے جن کو چھپانا انسان پہ لازم ہوتا ہے، شرم و حیا کا تقاضا ہے، میں وہ حصے نہ دکھا سکوں گا۔ کہنے لگا مجھے منظور ہے۔ جناب عبدالمطلب کے ناک کا ایک نتنا چیک کیا، پھر دوسرا نتنا چیک کیا، اور رو کے کہندے اشہد ان فی احدا یدیک ملکا وفی الاخرى نبوہ، اللہ دی قسم میں گواہی دینا بابا جی تواڈے ایک ہاتھ وچ بادشاہت، دوسرے ہاتھ وچ نبوت، جڑے ہجے بھی چوپو مینوں تواڈے نال کوئی غرض نہیں۔ مصطفیٰ دے ملنگ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی جناب حضرت سیدنا عبدالمطلب حیران رہ گئے، ہاں میرے ہاتھ میں بادشاہت، میرے ہاتھ میں نبوت۔ کہنے لگا ہاں انا نجد ذالک فی بنی زہرہ، لیکن ہم یہ خصوصیت بنو زہرہ سے متعلق پاتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا بنو زہرہ میں آپ نے شادی کی؟ حلق من شاء، آپ کی کوئی بیوی ہے؟ آپ نے پوچھا شاء کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا زوجہ کو یعنی بیوی کو شاء کہتے ہیں۔ آپ نے بنو زہرہ میں شادی کی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تک تو نہیں۔ کہنے لگا جب واپس جائیں تو جاتے ہی بنو زہرہ میں شادی فرمائیں۔ جناب حضرت عبدالمطلب واپس آئے اور بنو زہرہ کے ایک شریف النفس اور کریم الطبع انسان جناب وہیب کی بیٹی حالہ سے شادی کی، اور وہیب کے دوسرے بھائی تھے جن کا نام تھا وہب، وہب کی بیٹی تھی جن کا نام تھا آمینہ۔ اور تواڈیاں ماواں زندہ تے سلامت رہن، جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے اللہ جنتاں وچ اونچا گھر عطا فرمائے۔ سرکار دی ماں دے نام تے بول دیو سبحان اللہ۔ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے، وہب کی بیٹی سیدہ آمینہ، وہیب کی بیٹی جناب حالہ، حالہ سے جناب عبدالمطلب ایک ہی تقریب میں حالہ سے نکاح ہوا باپ کا، آمینہ سے نکاح ہوا بیٹے کا۔ جناب عبدالمطلب کو حالہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے صفیہ اور امیر حمزہ عطا فرمائے، اور سرکار عبداللہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے مائی آمینہ کے شکم سے اپنا حبیب عطا فرمایا۔
حضرات جناب عبد المطلب کو پہلے ہی احساس ہو چکا تھا کہ میں نبی آخر الزمان کا دادا بننے والا ہوں. آپ کو خوشخبریاں دی گئی تھیں. پھر حضرات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا. آپ کی ولادت سے تقریباً 50-52 دن پہلے مکہ شریف پر حملہ کیا بادشاہ یمن ابرہا نے. ہاتھی والے فوج نال لے کے آ گئے. ایک پاسے ہاتھیاں دی فوج تے نال ہاتھی والیاں دی یعنی اصحاب الفیل دی فوج. چڑھائی نہ کر دیتی مکے تے کعبے نو ٹھاننا آ گئے. لوگ کٹھے ہوئے جا کے کہنے بابا جی سرکار ادھر نظر مارو او فوج چڑھ آئی جے. آپ نے فرمایا جاؤ سو جاؤ جا کے جے دا گھر ہے وہ اپنے گھر دی حفاظت خود کر لے گا. جاؤ آرام کرو جا کے جے دا گھر ہے وہ جانے تے او دی حفاظت جانے. جاؤ تسی. حضرات پھر دنیا والیاں نے ویکھیا جدو ہاتھی والیاں دا لشکر آیا نا اللہ نے قرآن وچ نقشہ کھچیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. ادھروں حضرات ہاتھی والیاں دی فوج آئی ابرہا دے. ادھروں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ننے ننے پرندے ابابیل چنجاں وچ چھوٹے چھوٹے کنکر حضرات گرامی چھوٹے چھوٹے کنکر مسور دے دانے دے برابر یا چنے دے دانے دے برابر چھوٹے چھوٹے پتھر دے ٹکڑے لے کے ابابیلاں دے دل آ گئے. ایک ٹکڑا ننی چڑیا ابابیل سٹ دیئے ہاتھی کوئی نہیں دوجا ٹکڑا سٹ دیئے ہاتھی والا گائے. ہاں اللہ چاہوے تے نمرود ورگے کمینے بادشاہاں دا غرور اور مچھراں ورگیاں چھوٹیاں مخلوقاں کولوں مٹی چ ملا دے وے نہ کیا کرو کرین تے مور کنے لانی ہے مولوی انہاں نو تے اپنی بیوی نے ووٹ نہیں پانا. اوے یاد رکھ اللہ کدی کدی ہاتھیاں نو ابابیلاں کولوں مروا دیندا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضرات گرامی ابابیلاں دے دل غول دے غول آ گئے. ایک ٹکڑا آندا ہے ہاتھی کوئی نہیں. رانا صاحب دوسرا ٹکڑا آندا ہے تے ہاتھی والا کوئی نہیں. حضرات گرامی نسائے اللہ پاک نے اس سارے کمینے دوڑے. ہن جناب عبد المطلب دے سمیت اور بھی لوکاں دے اونٹ اغوا کر کے ابرہا دے سپاہی لے گئے سن. حضرات لوکاں نے آکھیا قبلہ بابا جی ساڈے اونٹ لے گئے نے. فرمایا آجو اونٹ ساڈے سن لے آنے ہیں گھر او دا سی او جانے تے او دا گھر جاڑے. اونٹ چونکہ انہیں ساڈے نہ لائے نے اسی آپ منگن چلے جانے ہیں. جناب عبد المطلب پہنچ گئے اپنا اونٹ اپنے اونٹاں دا غول لین واسطے. حضرات گرامی جدو پہنچے تے ہاتھی انہاں دے جڑے سن یہ سارے ہاتھی بادشاہ ابرہا نو ہاتھی سجدہ کر دے سن. لیکن ایک بڑا آکڑ والا ہاتھی سی جدا نا سی محمود انہوں نے رکھیا. اس محمود نے ابرہا نو کدی سجدہ نہیں سی کیتا. علامہ زرقانی شرح مواہب وچ پہ لکھ دے نہیں گپ نہیں مار کے جاواں گا. حضرات گرامی جدو بابا عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان قریب آئے محمود ہاتھی جن نے ابرہا نو بابا جی کدی سجدہ نہیں سی کیتا. اور بابا عبد المطلب دے پیراں وچ سر رکھ کھلوتا. حضرات گرامی ہن لبیک دا نعرہ انج لانا ہے تاریخ ساز نعرہ بن جائے. پہلے گل سن لیو جنوں یہ گل نعرے والی لگے وہی نعرہ مارے. جنوں لگے کہ ہاشمی لٹیا ڈبو گیا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے. وہ دیکھ لو کوئی ڈیمانڈ تے کوئی مطالبہ نہیں. حضرات گرامی ابرہا بڑا حیران ہویا انہیں کدی مینوں بھی سجدہ نہیں کیتا. اس قریشی شہزادے نو اس بزرگ نو ہاشمی بزرگ نو کیوں پہ سجدے کردا ہے. انہیں بلا لے سارے نجومی بلا لے سارے کاہن کہنے لگا چھتی کرو حساب لگا
کے دسو انہیں کدی مینوں سجدہ نہیں کیتا اور کتے دی طرح او دے پیراں وچ لوٹ پوٹ کیوں پیا ہوندا ہے وجہ کی ہے نجومیاں تے کاہناں نے حساب لگایا بیک صدا بولے فسجد للنور الذی بین عینیہ کہنے لگے بادشاہ یمن ایک الحقیقت تک پہنچ گئی ہے محمود ہاتھی نے جڑا سجدہ بابا عبدالمطلب ہاشمی نو کیتا ہے اس بابے نو سجدہ نہیں کیتا ادیاں دوواں اکھاں دے درمیان جڑا جگمگاندا نور ہے اس نور نو سجدہ کیتا ہاتھ کھڑے کر کے لبیک جدا ہاتھ تھلے دے او دا ذمہ اپنا او جانے تے خدا جانے اسی محمد تے حق کے ہاتھ کھڑے کر لینے لبیک لبیک نعرہ رسالت حضرات گرامی جناب حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایوی گل ہوندی یہ کتاب اندر آپ کوہ سبیر یا سبیر تے چڑھ گئے خانہ کعبہ شریف دے اتے آپ دے متھے وچ موجود نور ایک دائرہ بنا کے منعکس ہو کے جدوں شعاواں پان لگ پیا آپ نے فرمایا اہل مکہ مبارک ہوئے کراں وچ جا کے آرام کرو کیونکہ کامیابی ساڈا مقدر بنے گی کیونکہ میرا تجربہ گواہ ہے جدوں میں اے نور جڑا میریاں دوواں اکھاں دے درمیان جدوں میں یہ چن دے حالے دی شکل اختیار کردا ہے فتح ساڈا مقدر بن دے حضرات گرامی پھر نبی پاک علیہ السلام دے ولادت باسعادت ہو گئی جناب اما آمینہ دے شکم وچوں حضور تشریف لے آئے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں میرا موضوع میلاد نہیں جناب عبدالمطلب ہے تو میں بارش ویخ کے اللہ دی رحمت ویخ کے دل کیتا ہے کہ پڑھنا چاہیے دے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں جڑا بولے اللہ مدینے لے جائے جڑا نہ بولے انہوں اگلے مہینے لے جائے دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے دلوں کی کھیتی کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہرے بھرے ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی جڑا ہنوی نہ بولے میرا قصور نہیں ہو دے ذوق دا قصور ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے کئی بندے انہوں نے سامنے بکرا بھون کے رکھ دے ہو نا وہ پھر بھی کہنے نہیں یار جو آلوان دا مزہ ہے نا تو آڈا علاج کوئی نہیں یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر سرکار تشریف لے آیا اماں آمینہ نے فرمایا بی بیو میرے لال نو کوئی نہ بیکھے کیونکہ میں جانیاں میرے لال دے مکھڑے تے پہلیاں نظر آ میرے سسر میرے مرحوم شوہر عبداللہ دے والد گرامی سردار عرب جناب عبدالمطلب دی پوے پیغام بھیجا گیا جناب عبدالمطلب محوے طواف خانہ کعبہ سے آپ تشریف لے آئے نبی پاک نو اٹھایا طبقات ابن سعد پڑھن لگا ایڈا کلیجہ لے کے سنی مصطفیٰ کریم نو جناب عبدالمطلب نے دادے نے اپنے پوترے نو اٹھایا اوے میرے جن عبداللہ دی نشانی اوے میرے مرحوم بیٹے دی نشانی مصطفیٰ کریم نو اٹھایا پھولے نہ سمائے او داد کے نان کے بیٹھے اولاداں والے
والے بیٹھے ہو اپنے بچیاں نال پیار کرن والے بیٹھے ہو جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ دی اس نشانی نو ویکھ کے عبد المطلب کنا خوش ہوئے ہون گے آپ خانہ کعبہ واپس چلے گے کعبے دے غلاف نال سرکار نو لگایا کہ کہندے نے الحمدللہ الذی آتانی هذا العبد هذا الغلام الطیب الاردال تمام تعریفاں اللہ واسطے جن سرخ رویاں والا تے پاکیزہ خوشبواں والا اے چن مینوں عطا جان مینوں عطا فرمایا قد سادہ فی المہد علی الغلمان اعید بالبیت ذی الارکال جملہ سنی ذرا جناب عبد المطلب کہندے نے میرا اے پوترا ہجے ننہ جے آئے دنیا تے آیا یہ ہجے پنگوڑے وچ پر پنگوڑے وچ بھی بچیاں دا سردار لگا میں انہوں رکنا والے بیت اللہ شریف دی پناہ وچ دینا وا حضرات گرامی وقت لنگ دارے جناب عبد المطلب میرا موضوع ہے سرکار نو دائی حلیمہ سعدیہ لے گئیاں 2.5-3 سال تو بعد جدوں واپس کرن واسطے آئیاں مکہ شریف دے اندر پہنچیاں سید الورا وچ لکھی ہوئے نبی پاک علیہ السلام گواچ گئے انہاں دیاں نظراں تو اوجل ہو گئے اما حلیمہ سعدیہ نو ہتھاں پیراں دیاں پہ گئیاں خانہ کعبہ دے قریب آئیاں ویکھیا بابا عبد المطلب طواف پہ کر دینے بابا عبد المطلب نے ویکھیا تی یہ خیر تے ہے وے چہرے تے ہوائیاں کیوں پئیاں اڑ دیاں نے عرض کیتا بابا جی محمد گواچ گیا ہے عبد المطلب کہنے لگے تی یہ تو چل ساڑی حویلی وچ اپنے پوترے نو میں لب کے لے آنا جناب عبد المطلب نے سرکار نو ہن 2-3 سالاں تو بعد ویکھنا سے بچیاں دیاں شکلاں حضرات بدل دیاں رہندیاں نے جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے شکل ہور ہوندی ہے جدوں سال 2 سال دا ہوندا ہے شکل ہور ہوندی ہے وڈا ہوندا ہے شکل ہور ہوندی ہے عبد المطلب نے اپنے پوترے نو ہن پہچاننا بھی نہیں سے آپ نے دوڑاں لا دیتیاں ادھر ادھر نگاہاں دوڑائیاں دیکھیا ایک پہاڑ دی چٹان اتے سرکار کھلوتے مسکرا رہے نے عبد المطلب قریب گئے دیکھ کے پہچانیا نہیں کہندے نہیں اوے شہزادیا اوے اجنبیا میرا پوترا تیرے ایک جڈا ہے او دا نام محمد ہے کدھرے ویکھیا ہی نال حیران ہو کے کہندے تو کون ہے تینوں کدی ویکھیا نہیں کدھرے تو ہی اپنے باپیاں تو بھی جھڑ تیری گیا تو کون ہے سرکار ہوتا تے مسکراہٹ سجا کے کہہ دے لے انا محمد بلو عبداللہ ابن عبد المطلب یا نبی یا نبی حضرات گرامی جناب عبد المطلب نے جدو سنی گل سینے دے نال لپٹا لیا چمٹا لیا کہندے نے دادا صدقے جاوے اے دادے دی جان تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محمد ہے جی میں محمد ہاں وہ پترا تو محمد ہے ہاں میں محمد ہاں پترا تو محمد ہے ہاں میں محمد ہاں عبد المطلب سرکار دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے کہندے نے او دادا صدقے جاوے منو پہچان میں تیرا دادا عبد المطلب حضرات گرامی جناب عبد المطلب نے سرکار عالم نل بڑا پیار کیتا پھر جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امی جان سیدہ آمینہ بنت وہب دا وصال ہو گیا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوترے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی کفالت وچ لے لیا ہر ویلے نال نال رکھنا تے جی آنکھوں تے حضور دی جنہیں جنہیں کفالت کی تھی انہاں دی شان نہ سنا جاوا امام اجل امام الائمہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مجموعہ حدیث الحاوی للفتاوہ دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدان 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 اتے فرمان مصطفیٰ موجود ہے ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبت جبریل علیہ السلام
علی فقال ان اللہ یقرئک السلام وهو یقول انی حرمت النار علی صلب انزلک وعلی بطن حملک وعلی حجر کفلک او کما قال علیہ السلام۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں جبریل اترے آ کے عرض کیا ان اللہ یقرئک السلام، سونے اللہ تانوں سلام کہندا ہے، نالے سلام لے لو نالے ایک پیغام لے لو۔ جبریل میں اپنے رب دا سلام قبول کیتا، پیغام دے دے۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور اللہ ارشاد فرما رہا ہے انی حرمت النار علی صلب انزلک وعلی بطن حملک وعلی حجر کفلک۔ اے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھ درد کے ماروں کے پیارے طبیب، وہ پشت جس میں آپ نازل کیے گئے، وہ پیٹ جس پیٹ نے آپ کا بوجھ اٹھایا، اور وہ گود جس میں آپ کھیلتے رہے، میں نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ لبیک لبیک نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی جناب نبی کریم علیہ السلام نو ہر ویلے سینے نہ لگا کے رکھنا، اور حضرات آپ نو احساس ہو چکے آسی کہ میرا اے پوتا آخری نبی بننے والا ہے۔ وقت میرا قبلہ پورا ہو چکے ہے، اگر تسی اجازت دیو تے گل ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے، تے میں تے یقین کرو انہوں جدوں نوٹس بنانا ہونا نا خطاب کرنا ہے تے میرے دل چے بھی ہوندہ ہے اگلی باری پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں، جدوں کدھرے دوبارہ نوٹس چیک کرن دا موقع آیا، اگر کبو تے تقریر بند کر دینے ہیں، کبو تے ٹھنڈا میٹھا موسم ہے، لالچ مینوں میرا خدا جاندہ ہے تواڈے کولوں کوئی نہیں، منٹ 10 دے دے ہو انشاءاللہ یہ گلاں قبر وچ بھی کام آن گیاں، حشر وچ بھی کام آن گیاں۔ اجازت ہے سارے آن دی ٹھڈو اجازت ہے نا؟ بہت شکریہ۔ لو حضرات جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو احساس ہو چکیا سی کہ میرا پوترا اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ مثال دے طور تے امام ابو نعیم علیہ الرحمہ دی کتاب دلائل النبوہ وچ موجود ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے جے سن تے ایک دیہاڑے حضرت جناب عبد المطلب حرم شریف وچ بیٹھے سن، آپ دے قریب آپ دا ایک دوست اسقف بیٹھا سی۔ اسقف عربی دا لفظ ہے، ایک کہندے نے بڑے پادری نو، انگلش وچ BISHOP بشپ، وڈے پادری نو دین عیسوی دے بہت بڑے مجتہد نو بشپ یا اسقف عربی وچ بولیا جاندا ہے، وڈا عالم کہہ لو عیسائیاں دا۔ اے جناب عبد المطلب دا دوست سی بیٹھا سی، یہ کہنے لگا جو میں تانوں ایک مزیداری والی گل دساں، آپ نے فرمایا 10، کہنے لگا آخری نبی دے میلاد دا ویلا ہے، وہ دنیا تے آ چکے ہے یا آن والا ہے، لیکن اگلی حیران کرنے والی گل دساں، حاضل بلادو مولیدو وہ آ چکے ہے یا آنا ہے، پر او دی ولادت والا وطن اے یہ جتھے تسی پہ رہندے ہو، مکے وچ اس نبی نے جنم لینا ہے۔ حضرات گرامی اسقف یعنی بشپ او وڈا پادری عیسائیاں دا دسن لگ پیا، اس نبی دی ایوی شان ہوئے گی، ایوی شان ہوئے گی، انگلی چکے گا چن توڑے گا۔ کوئی گل نہیں، جمعہ اگلی باری پھر آنا ہے، اللہ زندگی رکھے، اگلے ادھار کر لینے، اگلے ہفتے کو چنگا موضوع ہوئے گا پھر بول دے وے ہو۔ وہ میں گل کیتی ہے نا، کئیاں نو بکرے دا پجا گوشت بھی پسند نہیں آندا، کیونکہ ذہن وچ آلوان دی خوشبو جو رسی بسی ہوندی ہے، میرا قصور نہیں توڑے ذوق دا قصور ہے۔ حضرات گرامی کہنے لگا انگلی چکے گا چن توڑے گا، ہاتھ اٹھائے گا سورج موڑے گا، انگلی دا اشارہ کرے گا پتھر بھی او دے کلمے پڑھن گے، وہ اشارہ کرے گا درخت بھی او دے تے درود بھیج دے ہوئے، نوکر بن کے او دے بوئے تے آ کے چوکے انہوں سلامیاں پیش کرن گے۔ حضرات او داسی ریاسی او دے وچ آوی صفت ہوئے گی، آوی وصف ہوئے گا، آوی خوبی ہوئے گی، آوی سنا ہوئے گی، آوی سنا ہوئے گی، آوی سنا ہوئے گی۔ حدے او دی قبلہ توڑے دوما ہتھاں دے نام جملہ حالے گل آد وچ سی جا محمدن، ادھرو دادا جی کہہ دیا سرکار آ گئے، اور تیری چوپ تو شو آ رہا
ہجے گلاں اودیاں مکیاں نہیں سن ادھر محمد عربی دادا ابو دادا ابو دادا ابو دادا ابو دادا ابو دادا ابو دادا جی کہندیاں ہویاں کہ حضرت عبدالمطلب دی چولی وچ بیٹھ کے جدوں اسقف نے بشپ نے اس وڈے مجتہد نے عیسائیاں دے پادری نے ویکھیا جلدی نال اٹھ کے کھڑا ہویا نظر الاسقف الی عینیہ وظہرہ وقدمہ کدی حضور دیاں اکھاں ول ویکھے کدی کپڑا چک کے پشت نبوت ول ویکھے کدی حضور دے قدماں ول ویکھے نعرہ مار کے چیخ کے کہندا ہو بہذا اے عبدالمطلب منو قسمی نیلی چھت والے سونے رب دی جنہیں عیسیٰ نو انجیل عطا فرمائی ہے او آخری نبی او جدیاں میں فضیلتاں سنا رہی ہیں کوئی اور نہیں آئی ہے ہاتھ کھڑے کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت کہنے لگا وہ یہی تو ہے وہ نبی آخر الزمان کہنے لگا لیکن آپ یہ بتائیں ماہدہ من کا رشتے میں یہ آپ کا بھی کچھ لگتا ہے آپ نے فرمایا ہادبنی یہ میرا بیٹا ہے کہنے لگا نہیں پھر سوچ لیں آپ کیا کہے جا رہے ہیں کیا یہ آپ کا بیٹا ہے حالانکہ لا ما نجد اباہو حیا ساڑا علم تے دسد ہے جدوں پیدا ہوئے گا ایدہ باپ دی ولادت تو پہلے فوت ہو چکیا ہوئے گا حضرت عبدالمطلب رو پہ اپنے پتر نو یاد کر کے پوترے نو سینے لایا فرمایا ہاں ایدہ باپ میرا بیٹا عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکیا سی ہے میرے بیٹے دا بیٹا ہے حاضر ابن حضرات گرامی جدوں اے فضیلتاں تے اے آپ نبی کریم علیہ السلام دیاں شانہ تے عظمتاں سن دے سن پیش گوئیاں سن دے سن تے پھر حضرت نبی کریم دی ہور حفاظت کر دے سن پیار نال آپ نو ہور اپنے نال رکھ دے سن بلکہ خانہ کعبہ دی چھاؤں تے چٹائی بچھائی جان دے تے جناب عبدالمطلب دے سارے پتر خاندان دے افراد جدو کھانا چن دے کہندے ابا جی کھانا میں لگ گیا شروع کرو عبدالمطلب کہندے اجے کھانا شروع نہیں کرنا محمد آئے گا تے روٹی کھلے گی سارے بول دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ جناب عبدالمطلب دی مسند تے حضور بیٹھ جان دے چچا اٹھان دی کوشش کر دے آپ فرما دے نہ اٹھاؤ اس بچے نو نہ اٹھاؤ کیونکہ میں ایدہ نام محمد رکھے آئے اور جدوں میں ایدہ نام محمد رکھے آئے میرے ذہن وچ سے میرا دل کہندہ سے کہ اس بچے دی تعریف زمین تے مخلوق کرے گی آسمان تے خالق کرے گا بلکہ جناب عبدالمطلب نے حضور دا عقیقہ بھی کیتا سی امام حلبی دی کتاب انسان العیون فی سیرت الخیع فی سیرت الامین المأمون جنو سیرت حلبیہ کیا جاندہ ہے دے اندر موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا عنہ عبدالمطلب بکبش او کما قال حضرت عبدالمطلب نے سرکار دی ولادت تعریف کیتی سی 7ویں دن آپ دا عقیقہ کر کے لوکانوں دسیا سی ایک مینڈھا ذبح کر کے دعوت پکا کے لوگو اے جیڑا میرا شہزادہ ہے ایدی تعریف آسمانہ تے بھی ہوئے گی تے زمین تے بھی ہوئے گی صدقے جامع یار حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوترے لو ہر ویلے نال رکھنا ہر ویلے قریب رکھنا آپ نے اپنی مسند تے اپنے نال بٹھانا بلکہ المستدرک الصحیحین قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا کل جلدہ 5 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205 تے جناب کندیر دا بیانے کہندے نے حججتو فی الجاہلیہ زمانہ جاہلیت دے اندر میں طواف خانہ کعبہ پیا کرنا سا حج پیا کرنا سا اچانک میں ویکھیا کہ چٹی داڑی والا سونا بابا ہاتھ اٹھا کے پیا کہندے ربا میری پشت تے سواری کرن والا
سونا محمد مینوں واپس کر دے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لاؤ تے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی کندیر کہندے نے میں حیران لے گیا بابا رو رو کے دعاواں پیا کر دے میں کسے نو پوچھیا معاملہ کیے اس سونی شکل والا بابا کون ہے اس دی دعا دا مطلب کیے کسے دسن والے نے دسیا انہیں آکھیا اے مکے دے کہ شریف النفس انسان کعبے دے کنجی بردار عبدالمطلب نے بڑے شریف انسان نے اینا دا پوترا محمد صبح دا گیا ہے حجے تک آیا نہیں اینا دا عقیدہ ہے وے کام جنہ مرضی پھسیا ہوئے تے رکیا ہوئے محمد پھیرا پا دے وے رکے ہوئے کام میں ہو جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اینا دا ایک اونٹ گم ہو گیا سی اینا نے اپنے پوتے محمد نو لین واسطے پیجے آئے حجے تک محمد واپس نہیں آیا اللہ خیر کرے جناب کندیر کہندے نے بابا رو رو کے دعا منگدا رہیا مولا میرا محمد مینوں واپس کر مولا میرا محمد مینوں واپس کر دے کہندے نے بابے دی دعا ہجے مکی نہیں سی دیکھیا ادھروں چن نالوں ایک سونا 7-8 سال دا بچہ ہاتھے چ اونٹ دی نکیل پھڑی ہے نسدا آیا آ کے اس بابے نال لپٹ کے کہندے دادا جی میں آ گیا جناب عبدالمطلب نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پڑھیا سینے دے نال آیا فرمایا پترا کدی بھی میرے تو دور نہ جاوی میں بھی کدی بھی تیرے تو دور نہ جاواں گا لے آخری گل کرنے لگا بارش دے حوالے نال تقریر میری ختم ہو گئی اللہ تانوں سلامت با کرامت تا قیامت رکھے ہسدیاں وسدیاں جاؤ تے اگلے جمعے زندگی دے نال سے دے نال ہسدیاں وسدیاں واپس آؤ حضرات گرامی جناب عبدالمطلب سبول الہدا والرشاد وچ موجود ہے آپ مستجاب الدعوات سن حضور دے دادا جو ہے جناب رقیقہ مخرمہ بن نوفل دی امی جان نے کہندیاں نے ایک باری مکے چ قحط پہ گیا بارش نہ پئی کئی مہینے لنگ گئے کہندیاں نے میں ستی ساں خواب وچ کسے منادی نے ندا کیتی اے اہل مکہ گھبراؤ نا تواڈے خانداناں وچ ایک ایسا خاندان ہے اس خاندان دا ایک ایسا بندہ ہے اودیاں زلفاں ہو جیاں نے اکھاں ہو جیاں نے پلکاں ہو جیاں نے ٹردا تے انج لگدا ہے بہندا ہے تے انج لگدا ہے انج کھاندا ہے انج پیندا ہے اے اودی خوبی ہے اے اودی خاصیت ہے اے اودی خصوصیت ہے آ وی صفت اودے وچ موجود ہے اے وی وصف اودا ہی ہے اگر وہ اپنے خاندان دے کچھ افراد نو نال لے کے غسل کر کے خانہ کعبہ دا 7 مرتبہ طواف کر کے جبل ابو قبیس تے چڑھ کے اللہ کولوں دعا منگ دے تے لے بارش آئی کھلوتی سمجھو رقیقہ کہندیاں نے میں اٹھ کے مکی خانداناں نوں دسیا اے میں خواب وچ ویکھیا ہے انہاں نے آکھیا رقیقہ اللہ تیرا بھلا کرے جڑا تو حلیہ تے نقشہ دسیا ہے نا اے جڑیاں خوبیاں دسیاں نے ساریاں خوبیاں بابا عبدالمطلب دیاں نے جناب عبدالمطلب کل سارے اکھٹے ہو کے چلے گئے عبدالمطلب نو گل سنائی آپ نے اپنے خاندان دے افراد نو نال لیا غسل کیتا خانہ کعبہ شریف دا 7 مرتبہ طواف کیتا کوہ بو قبیس تے چڑھ گئے رقیقہ کہندیاں نے میں دلچسپی نال ٹکی لگا کے پئی ویکھنی جا عبدالمطلب نے انج کر کے ہاتھ اٹھائے میں ویکھیا پہلو وچ ایک 8 سال دا بچہ بھی کھلوتا ہویا سی جنہوں لوگ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندے جن کہندیاں نے عبدالمطلب نے ہاتھ اٹھائے عرض کیتا ربا تینو رحیمی تے کریمی دا تیری شان جلالت و کبریائی دا واسطائی میری قوم دے لوگ پیاسے تے پکھے مر چلے نے بارش دے دے رقیقہ کہندیاں نے میں دیکھیا بابے دی دعا ہجے مکی نہیں سی اور مکے دیاں فضاواں وچ کالیاں کالیاں کتاواں رقص کردیاں ہویاں آکے نالے گرجن لگ پئیاں نالے برسن لگ پئیاں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک
نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی مصطفیٰ کریم دا صدقہ جناب عبدالمطلب نو اللہ نے مستجاب الدعوات مجاب الدعوات بنایا، آپ دی ہر دعا قبول ہوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی 8 سال تک جناب حضرت عبدالمطلب نے پرورش کی تھی، پھر 120 سال دی عمر دے اندر جناب نبی پاک علیہ السلام نو 8 سال دی عمر وچ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما ایمن فرماندیاں نے جدوں عبدالمطلب دی جنازے دی چار پائی اٹھی، کہندیاں نے منو وہ منظر بھلایا نہیں بھلدا جدوں لوکاں نے عبدالمطلب پاک دا جنازہ اٹھایا۔ نبی پاک 8 سال دے سل آپ تاڑا مار مار کے روندے سل تے چار پائی دے پچھے جاندے سل تے کہندے سن دادا جے دادا جے دادا جے۔ جناب عبدالمطلب نے وصیت کی تھی جناب ابو طالب نو میرے پتر نو کنڈا بھی نہ چبے، ایدی نشو و نما اور پرورش دا ذمہ تیرا ہے۔ حضرت جناب عبدالمطلب ایک بہترین سیرت دے مالک انسان سن۔ اللہ سانو اپنے نانکیاں دادکیاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، سرکار دے نانکیاں دادکیاں حضور دے بزرگاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔